والفرج، اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے. زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، لواطت کریں گے. شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے. آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں. آج سوشل میڈیا کے اس دور میں، موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقویٰ ہے. آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی. عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقویٰ کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر. جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، اتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی جنات نے کبھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے میرے بندو، اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جنت کی عورتیں اتنی سندر ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے. سمندر کے اندر سے جو موتی نکلتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، وہ شدھ ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے. جنت کی عورتیں بالکل پیور ہوں گی، وہ انٹچڈ ہوں گی، ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. ان کی آنکھوں میں حیا ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ بے شرم نہیں ہوں گی. دنیا کی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امراتن من اہل الجنت اطلعت الى اہل الارض، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، صرف وہ دنیا کی طرف جھانک لے، لملأت ما بینہما ریحا، تو زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے گی. صرف وہ جھانک لے، آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے گی. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورتوں کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا. پتہ یہ بھی چلا کہ جنت کی عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے اور جو پردہ کرتی ہے وہ حقیقت میں جنت میں جانے والی عورت ہے، اس لیے کہ جنتی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے. دنیا میں آج کٹیہار میں آپ سے پوچھوں صاحب سب سے مہنگی زمین کہاں کی ہے؟ ہمارے اسحاق بھائی نے بتایا مولانا حاجی پور کا ایریا بڑا ترقی یافتہ ایریا ہے، آفیسرز کالونی بڑا پوش ایریا ہے کٹیہار کا، وہاں زمینیں بڑی مہنگی ملتی ہیں. دنیا میں ہم قیمتی سے قیمتی علاقہ جو ہوتا ہے اس کی اسی حساب سے ویلو ہوتی ہے. ممبئی میں آپ باندرا میں چلے جائیں، اندھیری میں چلے جائیں، شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے، امیتابھ بچن کا بنگلہ ہے، بھائی صاحب اربوں میں اس کی ویلو ہے. کیوں؟ وہی اتنا بڑا بنگلہ آپ ممبئی کے کسی آؤٹر میں چلے جائیں، اس کی وہ ویلو نہیں ہے، جگہ کی ویلو ہوتی ہے. جگہ کی ویلو ہوتی ہے کہ ممبئی کے سینٹر میں، ممبئی کے خوبصورت علاقے میں وہ بنگلہ ہے. دنیا کے بہترین سے بہترین علاقے جنت کے سامنے بیکار ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا، جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا اللہ کے نبی فرماتے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا میں بہترین سے بہترین علاقے جنت کے 1 اسکوائر فٹ ایریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ ہم کتنے بڑے نادان ہیں، ہم کٹیہار کے پوش ایریا میں مکان بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم دنیا میں زمین و جائیداد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے. جنت کے لیے محنت کرو.
اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تم محنت کرو، تم دوڑ دھوپ کرو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں صاحب، بہت ساری گندگیاں ان کے ساتھ لگی ہیں، جنت کی عورتیں ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں۔ دنیا میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ میں لیٹرین بھی کرتے ہیں، جنتیوں کو لیٹرین کی حاجت نہیں، کھانا کھایا انہوں نے، اس کے بعد پسینہ ہوا اور پسینے کے ذریعے ان کا کھانا ہضم ہو گیا، پھر دوبارہ بھوک لگے گی، ان کو جو چاہیے ان کے کھانے پینے کی ساری نعمتیں جنت کے اندر اویلیبل رہیں گی۔ یہ ہے جنت میرے بھائی، کبھی انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ جنت کی نعمتوں کا قرآن و سنت میں کیا ذکر کیا گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جنت میں ہمیں لے کر کے جاتی ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ لال بتی والی گاڑی پر گھومیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہار گورنمنٹ میں آپ کو منسٹر بنا دیا جائے، گاؤں کا پردھان بنا دیا جائے، ویدھان سبھا کا ودھائک بنا دیا جائے اور گاؤں میں سب سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہو جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی میرے رب کی نظر میں، کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ قرآن کا 3 پارہ کھولو، سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، حقیقت میں کامیاب تو وہ انسان ہے جس کو ہم نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو جنت میں ڈال دیا۔ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی حکومت پر، فرعون یہ سمجھتا تھا حکومت یہ کامیابی ہے، لیکن فرعون جو اپنی حکومت اور بادشاہت پر بہت غرور کرتا تھا، بہت ناز کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کو پانی میں ڈوبا کر کے مار ڈالا، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرنے لگا تو فرعون کہتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون آج تک تو ہماری نافرمانی کرتا رہا، آج تک تو ہمارا مذاق اڑاتا رہا، اور آج اپنے سامنے موت کو دیکھ کر کے تو ایمان لے آیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تجھے اس پانی کے اندر موت کی نیند تو سنائیں گے، مگر اے فرعون ہم تیری ڈیڈ باڈی کو سلامت رکھیں گے، تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھیں گے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ دیکھو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ تیری لاش دیکھ کر کے دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ بہت پیسے والا تھا قارون، اس نے دولت کو کامیابی سمجھا ہوا تھا، جب وہ کپڑا پہن کر سج سور کر کے سج دھج کر کے نکلا کرتا تھا تو اس کی قوم کے لوگ بیچارے بڑے بڑے جوش میں آ کر کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جتنی دولت قارون کے پاس ہے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے، اتنا خزانہ تھا، اتنی دولت تھی، اور قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا۔ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے، میں نے اس کو وراثت میں نہیں پایا ہے، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں اس لائق تھا اس لیے مجھ کو یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو، قارون کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا، قارون کی ساری دولت بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے،
نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا، میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ بخاری کے الفاظ ہیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی، اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا، آپ کا چاچا کون تھا، آپ کا بھتیجا کون تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی توحید دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب میں بہت آگے ہے، بہت اونچے خاندان کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے، جو توحید پر دنیا سے گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان اکثر ما يدخل الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق۔ اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے، اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے۔ شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے، شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے، شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا، اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا۔ آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ، اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں، موبائل کے اس دور میں، اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے۔ آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی، عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقوی کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر کی کمی ہے۔ آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے یہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقوی پیدا کر لیں۔ اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا بہت کمزور ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، بہت دنیا کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں، مگر جب بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مار رہے ہیں۔ نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے، نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس 5 ٹائم کے نمازی ہم بہت بڑے متقی ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کا اخلاق کیسا ہے،
آپ کا व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज़ होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज़ नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़्वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्जु, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। ज़िना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे।